کہتا ہے میں نے اتنا دیا تھا، ایسے موقع پہ اتنا خرچ کیا تھا، اتنا خرچ کیا۔ اللہ بھی کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے میں نے اتنا خرچ کر ڈالا، میں نے اتنا پہاڑ خرچ کر ڈالے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ اللہ کے راستے پر بھی جو خرچ کیا ہوتا ہے وہ بھی گننا شروع کر دیتا ہے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ یہاں مال لگایا تھا، یہاں لگایا تھا، یہاں لگایا تھا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، جس نے دیا تھا اس کے راستے پہ دیا، جس نے دیا تھا اسی کے کہنے پہ دیا، جس نے دیا تھا اسی کی رضا کے لیے دیا۔ اس نے دے کر احسان نہیں جتلایا، تم کیوں احسان جتلا رہا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ انسان کہتا ہے میں نے بڑا سارا مال خرچ کر ڈالا، میں نے اتنا مال اپنے، ہاں سبحان اللہ، فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، انسان کا گمان کیا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اس لیے تو کہا جاتا ہے، اس لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، اس حال میں کہ آپ اترنے والے ہیں اس شہر میں، اور قسم ہے والد کی اور اس کی جس کو اس نے پیدا کیا، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی بھی قابو پانے والا نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا سارا مال خرچ کر ڈالا، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی ایک نہیں دیکھ رہا؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان نہیں بنائی اور اس کے ہونٹ دو نہیں بنائے اور ہم نے اس کو دو راستے نہیں دکھلا دیے؟ بس وہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا، تجھے کیا پتا کہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن کو آزاد کرنا ہے یا بھوک والے دن کھانا کھلانا ہے، یتیم کو جو قرابت والا ہے یا مسکین کو جو کہ خاک والا ہے۔ سورہ بلد، نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کے شروع میں پہلی آیت کے اندر ہی لفظ بلد آیا ہے، اس بلد کی مناسبت سے پوری صورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ البلد۔ اس صورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو تین قسمیں اٹھائی ہیں اپنی شان کے مناسب، اور اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں کیوں اٹھائیں اپنی مخلوق میں سے۔ تو سب سے پہلی قسم اللہ اٹھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، لام زائد ہے تو فرمایا میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ شہر سے مراد ہے مکہ مکرمہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس مکہ مکرمہ جو شہر ہے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ مکرمہ کی میں قسم کھا رہا ہوں اللہ۔ اس کے دو معنی ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ میرے محبوب پیغمبر اس شہر میں آئے ہیں، تو چونکہ اس شہر کے اندر میرے محبوب پیغمبر آئے، آپ کی پیدائش یہیں ہوئی، آپ علیہ السلام کا رہنا سہنا آپ کے یہاں ٹھکانہ رہا، اور آپ جب یہاں سے تشریف لے کے گئے تو واپسی مکہ فتح ہوا، آپ دوبارہ اس مکہ میں تشریف لائے، چونکہ آپ کا آبائی گاؤں ہے، آپ کا آبائی علاقہ ہے، اور رسول اللہ خود عظیم ہے، تو آپ کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی بھی قسم کھائی ہے جس شہر میں آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب پیغمبر چونکہ آپ اس شہر میں پیدا ہوئے، اس شہر میں چلے، اس شہر میں رہے، اس شہر میں آپ نے مارے کھائیں، اس شہر میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کے خون بہے، اس شہر میں اللہ کے دین اور اللہ کی توحید کے لیے آپ کی عزت کو پامال کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ میرے محبوب میں شہر کی گلیوں کی اور شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے ساتھ کتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ کتنا پیار ہے، ان گلیوں کی قسمیں کھائیں،
اس شہر کی قسم کھائی، اس پہاڑی کی قسم، ظاہر ہے مکہ اس وقت پہاڑی علاقہ تھا، ان پہاڑوں کی قسمیں کھائیں، اس شہر کے اس گھر کی قسم کھائی جس میں آپ کی ولادت ہوئی، اس بیت اللہ کی قسم کھائی جس میں آپ نے جا کر نماز پڑھی، اور ان جگہوں کی قسمیں کھائیں جہاں اللہ کے دین کے لیے آپ کا خون بہا، اور جہاں دین کے اور اللہ کی توحید کے ترانے گائے گئے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سبحان اللہ، عجیب تعلق ہے اللہ کا اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے، عجیب عظمت کا تعلق ہے۔ دیکھو نا جی، ہم زیادہ سے زیادہ کسی بندے کے ہی گن گاتے ہیں نا، تو کیا کمال ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی ان جگہوں کی، اس لیے رسول اللہ کی تعظیم ضروری ہے، اس لیے رسول اللہ کا ادب ضروری ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ کی توہین اگر کوئی بندہ سوچتا بھی ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی عظمت کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، فرمایا انت حل، اور دوسرا معنی اس کا مکہ مکرمہ کا گھاس کاٹنا بھی حرام ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ مکرمہ کو رب نے حرم بنا دیا، وہاں آپ شکار نہیں کر سکتے، وہاں آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، اس کی ہر شے محترم بنا دی۔ اس حدود حرم کے اندر آپ کو اگر اپنے باپ اور ماں کا قاتل بھی نظر آئے تو آپ اس کے درپے نہیں ہو سکتے، لڑ نہیں سکتے، وہاں گالم گلوچ نہیں کر سکتے، وہاں قتل و قتال نہیں کر سکتے، لیکن ایک مخصوص گھڑی کے لیے رسول اللہ کے لیے ان چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب نبی محترم مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو وہ دن جس دن آپ اس مکہ میں تشریف لائے، اس دن کے لیے آپ نے فرمایا آج میرے رب نے میرے لیے مکہ میں یہ خون خرابہ حلال کر دیا۔ پھر آپ نے بعض صورتیں ایسی بھی آئیں اور ایسے سنگ دل مجرم بھی تھے اور ظالم لوگ جنہوں نے بیت اللہ کے پردوں کو پکڑا ہوا تھا، یا رسول اللہ فلاں ابن خطل نے بیت اللہ کے پردوں کو پکڑا ہوا ہے اور وہ پناہ مانگ رہا ہے، فرمایا وہ ظالم ہے، اس کو بیت اللہ کے پردوں کے اندر قتل کر ڈالو۔ تو رسول اللہ کے لیے کچھ دیر کے لیے مکہ کو حلال کر دیا گیا، خون خرابہ کرنا، کافروں سے اس مکہ کو صاف کرنا، اور پھر آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے لیے کچھ دیر کے لیے یہ حلال کیا، اب اس کے بعد قیامت تک اس کے اندر خون خرابہ اور کسی قسم کا لڑائی جھگڑا ایسی حرام ہے جیسا کہ پہلے حرام تھا۔ فرمایا انت حل بہذا البلد، دوسرا معنی میرا محبوب پیغمبر تیرے لیے ہم نے مکہ مکرمہ کو حلال کر دیا، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے دشمنوں سے دین کو اور مکہ کو صاف کرنے کے لیے آپ کا تلوار چلانا یہاں حلال ہے۔ ووالد وما ولد، میرے محبوب مجھے والد کی قسم، مجھے اس کی قسم جس کو اس نے پیدا کیا، والد سے مراد حضرت آدم ہے اور ماں ولد سے مراد حضرت آدم کی اولاد ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی بھی قسم کھائی اور اولاد آدم کی بھی قسم کھائی، مناسبت یہ بن جائے گی، پہلے مکہ کی قسم کھائی، وہ ام القریٰ اور ام المساکن ہے، اب بعد میں اس میں رہائش پذیر ہونے والے انسان کی قسم کھائی، فرمایا ووالد وما ولدا، ایک قول کے مطابق حضرت آدم اور ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم، مجھے قسم ہے آدم کی، وما ولدا، مجھے قسم ہے اولاد آدم کی۔ اللہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی ابتدائی جو تخلیق کے مراحل ہیں، بندہ ان میں غور کرے تو نظر آتا ہے مشقت ہی مشقت ہے، انسان آسانی سے نہیں پیدا ہوا، انسان جتنے مراحل سے گزرانا، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، انسان کو جب ابتداءً بنانا شروع کیا تو کس سے بنا؟ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد مراحل، پھر ماں کے پیٹ میں بن گیا، اندر رہا تو وہ مرحلہ بھی مشکل تھا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا وہ مرحلہ بھی مشکل تھا، ابتدائی 2-3 سال یہ مراحل بھی بڑے مشکل ہیں، اور پھر انسان جب ان مراحل سے گزرتا ہے، جو اوپر جاتا ہے ذمہ داریاں آتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ انسان لقد خلقنا الانسان، شاید مفسرین نے لکھا مشاہدہ بھی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ڈال دی۔ کوئی بندہ کہے نا میں نے سکھ کی زندگی گزارنی ہے، وہ اس جہان میں نہیں رہ سکتا۔ انسان ہو اور اس پر پریشانی نہ ہو، تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، غم آ جائے،
ہم آ جائے، علم اور درد آ جائے، یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے اندر انسان کو رب نے گھیر دیا، اور یہ اب نہیں گھرا، بننا شروع ہوا تو اس کو رب نے ان میں گھیرا، اور اس وقت ان پریشانیوں اور تکلیفوں اور مشقتوں میں اور رہے گا جب تک کہ اس کے اندر روح ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، اس کی پوری زندگی مشقتوں میں گزرتی ہے، تکلیفوں میں گزرتی ہے، ذمہ داریوں میں گزرتی ہے۔ تو میرے محبوب ہے، یہ اصل میں صحابہ اکرام اور رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے انسان، ہر انسان وہ تکلیف میں ہے، لیکن خوش نصیب ہو تم کہ تمہاری تکلیف اللہ کے دین کے لیے ہے۔ ویسے تو دنیا والے ہر وقت پریشان ہیں، دیکھ لیں ہر بندہ پریشان ہے، کسی نہ کسی غم میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کسی نہ کسی دکھ میں ہے، کسی نہ کسی بیماری میں ہے، کسی نہ کسی تکلیف میں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی ساری تکلیفیں اللہ کے دین کے لیے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ وہ عبادت بن رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، پریشان نہیں ہونا چاہیے اس بندے کو جس پہ دین کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ پریشان ہے تو اور کون سکھ میں ہے، اور کون اطمینان میں ہے کہ بندہ کہے فلاں بندے بڑے اطمینان میں ہے۔ میاں جن کو جو ہمیں نظر آتے ہیں نا بڑے سکون میں ہے، ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے دنیا کے سب سے پریشان لوگ ہم ہیں۔ لقد، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو رب نے مشقت اور پریشانی میں ڈال دیا، کوئی ذہنی پریشانی میں ہے، کوئی جسمانی پریشانی میں ہے، کوئی کس تکلیف میں ہے، کوئی کس پریشانی میں ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا گمان ہے اس انسان کا، یہ چلتے پھرتے انسان کیا گمان کرتا ہے اس پر کوئی قابو پانے والی ذات نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، انسان کیا خیال کرتا ہے میرا مال ہے، جو میں مرضی کرتا رہوں، میرا وجود ہے، اس سے میں جو مرضی کرتا رہوں، میری زبان ہے، اس سے میں جو مرضی بولتا رہوں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، انسان کا یہ گمان ہے میرے اوپر کسی کا قابو نہیں ہے، میرے اوپر کسی کا زور نہیں ہے، یہ انسان کا گمان غلط ہے۔ مڑ کے دیکھے تو اس کو نظر آئے گا کہ ایک ذات ہے جس کا اس کے ذرے ذرے پہ کنٹرول ہے، جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ نہ عام طور پہ انسان کہتے ہیں، رب نے بھی اسی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے۔ انسان کسی پر مال خرچ کرے نا، کسی کو کچھ دے نا، تو وہ انسان بڑا اس کو جتاتا ہے، دیتا تھوڑا ہے جتاتا زیادہ ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ انسان کو پیار ہے نا مال کے ساتھ تو دیتا تھوڑا ہے، اور اوکھا ویلا آ جائے ان بن ہو جائے تو انسان اتنے کو اتنا بنا کے پہاڑ بنا کے کہتا ہے میں نے اتنا دیا تھا، ایسے موقع پہ اتنا خرچ کیا تھا، اتنا خرچ کیا۔ اللہ بھی کہتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے میں نے اتنا خرچ کر ڈالا، میں نے اتنا پہاڑ خرچ کر ڈالے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ اللہ کے راستے پر بھی جو خرچ کیا ہوتا ہے وہ بھی گننا شروع کر دیتا ہے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ یہاں مال لگایا تھا، یہاں لگایا تھا، یہاں لگایا تھا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، جس نے دیا تھا اس کے راستے پہ دیا، جس نے دیا تھا اسی کے کہنے پہ دیا، جس نے دیا تھا اسی کی رضا کے لیے دیا، اس نے دے کر احسان نہیں جتلایا، تو کیوں احسان جتلا رہا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ انسان کہتا ہے میں نے بڑا سارا مال خرچ کر ڈالا، میں نے اتنا مال اپنے، ہاں سبحان اللہ، فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، انسان کا گمان کیا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اس لیے تو کہا جاتا ہے، اس لیے تو رب تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے زور دے کے کہا ہے، اور خصوصاً مال کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر دائیں ہاتھ سے دو اتنا پوشیدہ دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ انسان کے نفس پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کر، وگرنہ تیرا دیا ہوا ہے، اور احسان کا ایک لفظ اگر زبان سے نکلا نا لاکھوں کروڑوں کا دیا ہوا پانی پھر جائے گا، ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، مال بھی گیا، اجر و ثواب بھی گیا، جو دے دیا اس کو بھول جا، نیکی کر، سمندر میں ڈال، دریا میں ڈال، اس کو جتا نہیں، وگرنہ اگر کسی ماڑے بندے کو دے کر جتلائے گا، اس کو تکلیف دے گا، اس کی عزت کو پامال کرے گا، اللہ کی قسم وہ انسان خود کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، جو دوسرے کو معاشرے کے اندر ذلیل کرتا ہے، دوسرے کی عزت کو اچھالتا ہے اور دوسرے پہ احسان
ایمان جتلاتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، اگر میرے لیے خرچ کر رہے ہو نا، میرے لیے کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، کوئی تکلیف برداشت کر رہے ہو اللہ کے دین کے لیے، تو مت خیال کرو کہ میں اللہ غافل ہوں، میں تمہارے ایک ایک ذرے کو اور ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہوں۔